السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ اساتذہ جامعہ رحمانیہ اور عزیز طلبہ و طالبات، تعطیل عید الاضحیٰ کے بعد یہ ہفتہ واری پروگرام کی پہلی محفل ہے جہاں ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج شمسی اعتبار سے ماہ جون کی 15 تاریخ ہے اور قمری اعتبار سے ماہ ذی الحجہ کی 28ویں تاریخ ہے۔ ایک یا 2 دن میں یہ قمری مہینہ بھی ختم ہو جائے گا اور قمری سال بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد ایک نئے مہینے اور ایک نئے سال کا آغاز ہے، اور اسی مناسبت سے آج کے محاضرے کا عنوان ہے ماہ محرم الحرام، فضائل و بدعات کے آئینہ۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اس موضوع کے تحت چند ذیلی نکات کی وضاحت کی جائے گی۔ نمبر 1، نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرنا۔ نمبر 2، نئے سال کی آمد پر کوئی خصوصی دعا پڑھنا۔ نمبر 3، ماہ محرم کی وجہ تسمیہ کیا ہے، یعنی اسے محرم کہا کیوں جاتا ہے۔ نمبر 4، ماہ محرم کے فضائل کیا ہیں،
نمبر 5، ماہ محرم کے اعمال کیا ہیں؟ اور نمبر 6، ماہ محرم کی بدعات و سیئات کیا ہیں؟ پہلا نکتہ ہے نئے سال کی آمد پر مبارکباد دینا۔ دیکھیے، تہنیت اور مبارکبادی دینے کی کئی شکلیں۔ پہلی شکل ہے کسی نئی نعمت کے ملنے یا کسی مصیبت کے ختم ہونے، نکاح کے موقع پر، بچے کی ولادت کے موقع پر، ان سب مواقع پر مبارکبادی دینا جو کسی وقت اور زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہوتے۔ جیسے وہ معاملہ پیش آتا ہے، نئی نعمت ملتی ہے، انسان ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتا ہے، یہ جائز اور درست ہے۔ نمبر 2، اسلامی عیدوں کے مواقع پر تہنیت اور مبارکبادی پیش کرنا۔ یہ بھی صحابہ کرام سے ثابت ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر صرف 2 عیدیں ہیں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر، اس کے علاوہ اور کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ نمبر 3، ماہ رمضان کی آمد پر مبارکبادی پیش کرنا، یہ بھی صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آنے سے پہلے آپ کہتے آتاکم شہر مبارک، ہمارے پاس مبارک مہینہ آیا ہوا ہے، لہذا تم اس کے لیے تیاری کر لو۔ نمبر 4 ہے کسی خاص دن یا خاص ایام پر مبارکبادی پیش کرنا، جیسے یوم میلاد النبی، یوم اسراء اور معراج ہے، یا اس کے مشابہ اور جو چیزیں ہیں، تو ان مواقع پر اور ان ایام پر مبارکبادی پیش کرنا یہ بدعت ہے۔ پانچویں چیز، نئے سال کی آمد پر مبارکبادی پیش کرنا۔ اس کے سلسلے میں علماء سلف سے تو کوئی طریقہ چلا نہیں آ رہا ہے۔ بعد کے زمانے میں جب یہ چیز عام ہوئی اور علماء سے اس کے بارے میں پوچھا گیا، سوال کیا گیا، تو اس سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہوئے، یعنی نئے سال کی آمد پر مبارکبادی پیش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ اس میں 3 قول سب سے زیادہ مشہور ہے۔ پہلا قول یہ ہے کہ مطلق طور پہ منع، مبارکبادی دینا منع ہے، ناجائز اور غیر درست ہے۔ نمبر 2، نئے سال کی آمد پر مبارکبادی دینا جائز ہے، اور جو لوگ جائز کہتے ہیں انہوں نے اس کو عادات میں شمار کیا ہے، عبادات میں نہیں۔ اس کا تعلق عادات سے ہے انسان کے، عبادات سے نہیں ہے، لہذا اس کے کرنے پر یا اس کے انجام دینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تیسرا قول ہے کہ بذات خود تو ابتدا نہیں کر سکتے، نئے سال کی آمد پر کسی کو مبارکبادی دینے کی شروعات نہیں کر سکتے ہیں،
لیکن اگر کوئی دوسرا آدمی تہنیت پیش کرے، مبارکبادی دے، تو اس کا جواب دیا جا سکتا ہے اور اسے دعا دی جا سکتی ہے۔ اس کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو بہت سارے فقہا اور علماء کے فتاوی ملیں گے۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے اس کے بارے میں جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا فالتہنیۃ بالعام الجدید لا اعلم له اصلا عن السلف الصالح ولا اعلم شيئا من السنة او من الكتاب العزيز يدل على شريعتها لكن من بدأك بذلك فلا بأس ان تقول وانت كذلك اذا قال لك كل عام وانت بخير او قال كل عام وان تكون بخير فلا مانع ان تقول له وانت كذلك۔ کہتے ہیں کہ سلف صالحین سے میں اس کی کوئی اصل نہیں جانتا اور نہ مجھے کتاب و سنت سے اس کے بارے میں کوئی دلیل ملتی ہے۔ ہاں اگر کوئی شروعات کرتا ہے تو اس کے جواب میں وَأَنْتَ كَذَلِكَ آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی تمہارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہو۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے جب اس کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا لو قال لك انسان مثلا نهنئك بهذا العام الجديد قل هناك الله بخير وجعله عام خير وبركة لكن لا تبتدئ الناس انت لانني لا اعلم انه جاءني سلف انهم كانوا يهنئون بالعام الجديد۔ ان کا بھی نظریہ وہی ہے کہ ابتدا نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی ابتدا کرتا ہے تو انت کذالک کہہ سکتے ہیں، یا اسی طریقے سے کہ تم کو بھی مبارکبادی ہو۔ اور لجنہ دائمہ کا بھی یہی فتویٰ ہے، سعودی عرب کی جو لجنہ دائمہ ہے جس کے اندر ایک کمیٹی ہے، اس کے اندر کئی علماء اور فقہا ہوتے ہیں، انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ آگے چل کر کے جو بات ذکر کی گئی ہے کہ ممانعت والی جو بات ہے یہ راجح کہ نہیں دینی چاہیے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ کی مشابہت ہے، دوسری وجہ ہے کہ مجوس اور مشرکین عرب کی مشابہت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر قوم کی مشابہت اختیار کرنے سے روکا اور منع کیا۔ تیسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس کی اجازت دینے سے، اگر اس کی اجازت دے دی جائے تو اور دیگر بدعی تہنیات کے دروازے کھلتے ہیں، اس لیے سد ذرائع کے طور پہ یہ کام کیا ہی نہ جائے۔ تو نئے سال کی آمد پر مبارکبادی نہیں دینی چاہیے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا نقطہ ہے کہ نئے سال کی آمد پر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خصوصی دعا آئی ہوئی ہے یا نہیں آئی ہوئی ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ نئے سال کے استقبال کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خصوصی دعا ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ثابت ہے وہ یہ کہ آپ ہر مہینے چاند دیکھ کر کے دعا پڑھتے تھے، سال پر نہیں، ہر مہینے جب آپ چاند دیکھتے تو دعا پڑھتے تھے اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وتوفیقی مما تحبہ وترضاہ ربی وربک اللہ۔ یہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ ہر مہینے جب بھی چاند نکلتا اور نظر آتا ہلال
تو کیا کرتے؟ یہ دعا پڑھتے تھے۔ لہذا ہر کوئی انسان، ہر کوئی مسلمان چاند کو دیکھ کر کے یہ دعا پڑھ سکتا ہے اور اس کا استقبال کیا ہے؟ کر سکتا ہے۔ استقبال کرنا نہیں ہے یہ، ہے نا، اس کو دیکھ کر کے اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا ہے اور اسی طریقے سے اس کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ صرف اتنا اللہ کے رسول سے ثابت ہے، اور نئے سال کے آنے پر کوئی خصوصی دعا پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک حدیث لکھی جاتی ہے اور ذکر کیا جاتا ہے کہ جب نیا سال آتا اور شروع ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دوسرے کو دعا سکھاتے تھے اور بتلاتے تھے۔ وہ دعا ذکر کرتے ہیں، اللہم ادخلہ علینا بالامن والایمان والسلامۃ والاسلام ورضوان من الرحمن وجوار من الشیطان۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ یہ المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث نمبر 624 ہے۔ المعجم الاوسط للطبرانی کی حدیث نمبر 624 ہے۔ اس میں کئی خامیاں ہیں۔ پہلی خامی تو یہ ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الضعیفہ کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اس حدیث کے اوپر گفتگو کی ہے۔ ضعیفہ کے اندر جو حدیث ہے 3504، اب اس کو جب کھولیں گے تو اس حدیث کے تحت، اس نمبر کے تحت یہ حدیث آپ کو ملے گی اور وہاں پر مکمل طور پہ اس کے اوپر بحث کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کہنا کہیں ثابت نہیں ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ہجری سال کی جو ابتدا ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوئی، بلکہ صحابہ کے زمانے میں ہوئی اس کی ابتدا، جیسا کہ آگے چل کر کے یہ بات آئے گی۔ لہذا جب نیا سال آئے تو ہمیں بہتر یہ ہے کہ مبارکبادی دینے کے بجائے ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارا جو سال ابھی گیا ہے ہم نے اس میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، مستقبل کے لیے ہم نے کیا تیاریاں کی ہیں، اور اس سال کے گزرنے سے عبرت پکڑیں کہ ہماری زندگی کا ایک سال اور کم ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور غور کرو، تم دیکھو کہ تم نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دن رات جو گزرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں یہ روزانہ ہماری زندگی کے ایک ایک دن کو کم کرتے جاتے ہیں۔ تو سال گزرے تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے، مہینہ گزرے، دن گزرے، رات گزرے تو اس پر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، مستقبل کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ جو سال گزر گیا، جو ایام گزر گئے، ہم نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں انجام دی ہیں۔ یہ دوسرا نکتہ تھا کہ نئے سال کی آمد پر کوئی خصوصی دعا ہے یا نہیں ہے۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ کوئی خصوصی دعا نہیں ہے۔ خطبہ مسنونہ کے بعد تیسرا نکتہ ہے ماہ محرم کی وجہ تسمیہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت پڑھی گئی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی یہ 12 ہے، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔
اور کون سا مہینہ؟ قمری مہینے، شمسی نہیں. شمسی جو انگریزی مہینے ہوتے ہیں وہ مراد ہے، اور قمری مہینے جو عربی مہینے ہوتے ہیں اور جس سے ہماری ساری عبادتیں ملی ہوئی ہیں. ہماری ساری عبادت قمری حساب سے چلتا ہے. ہمارا روزہ ہے، ہمارا حج ہے، اسی طریقے سے نماز ہے اور دیگر اعمال ہیں، سب کا تعلق قمری مہینوں سے جڑا ہوا ہے. تو قمری مہینوں کی تعداد یہ بھی کیا ہے؟ 12 ہے. اور یہ آج سے نہیں ہے. یوم خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق سے یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. تو سال کے 12 قمری مہینے ہیں. ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے. منہا 4 حرم، ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں. 3 متوالیات، 3 پے در پے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، یہ تینوں لگاتار. اور ورجب مضر الذی بین جمادی الاخری و شعبان، اور چوتھا ہے رجب مضر جو جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان پایا جاتا ہے. اب اس پر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اللہ رب العزت نے حرمت کے جو 4 مہینے ہیں، ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینوں کو لگاتار اور 1 مہینے کو بیچ میں کیوں کیا؟ لکھتے ہیں کہ ذی قعدہ میں لوگ قتال بند کر دیا کرتے تھے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں حج ادا کیا کرتے تھے. تو کس لیے؟ تاکہ لڑائی بند ہو جائے اور لوگ حج کی تیاری کر لیں، اور حج کی ادائیگی کے بعد 1 مہینہ کو اور بھی حرمت والا قرار دیا تاکہ لوگ امن و امان کے ساتھ اپنے وطن لوٹ سکیں. پھر سال کے 1 اور مہینہ کو حرمت والا قرار دیا بیچ میں تاکہ لوگ عمرہ اور بیت اللہ کی زیارت کے لیے امن سے آ اور جا سکیں. یہ حکمت بتلائی 3 کو لگاتار رکھنے پر اور 1 کو بیچ میں رکھنے پر. تو سال کے 12 قمری مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت کے ہیں. حرمت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان مہینوں کے اندر گناہ کرنے کا جو بدلہ ہے یا جو جزا ہے وہ بڑھ جاتا ہے. ویسے کسی بھی مہینے اور کسی دن میں بھی لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، اسی طریقے سے مار پیٹ کرنا، یہ ساری چیزیں جائز اور درست نہیں ہیں، لیکن ان حرمت کے مہینوں میں ان کی اہمیت اور ہی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اس کو آپ ایسے ہی سمجھیں کہ اسے شراب پینا حرام ہے، لیکن کوئی آدمی آ کر کے مسجد کے اندر پیے تو اس کا گناہ اور بھی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے. ایسے ان مہینوں کا معاملہ ہے، اور اس لیے ان کو حرمت والا. مشرکین مکہ بھی ان کی حرمت کا احترام کرتے تھے، لحاظ کرتے تھے کہ اگر یہ مہینے آ جاتے تو صدیوں کی چلتی آ رہی لڑائی اور جنگ رک جایا کرتی تھی، لوگ ہتھیار ڈال دیا کرتے تھے، اور اگر کبھی اتفاق سے لڑائی کرنا ناگزیر ہوتا تھا تو ایسی صورت میں پھر اس کے اندر نسخ کر لیا کرتے تھے، مہینے کی تبدیلی کر لیا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے محرم کو سفر کو محرم قرار دے دیا کرتے تھے، لڑائی کر لیا کرتے تھے. پھر آئندہ سال میں محرم کو اپنی جگہ پہ باقی رکھتے اور سفر کو اپنی جگہ پہ باقی رکھتے تھے. اس پر بھی اللہ رب العزت نے نکیر کی اور کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر. یہ نسیء بھی کیا ہے؟ کفر کے اندر زیادتی کا ذریعہ اور سبب ہے. تو 12 مہینے
قمری 4 حرمت کے، ان میں سے ایک کیا ہے؟ محرم کا بھی مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینوں میں سے ایک محرم کا بھی مہینہ ہے۔ محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں؟ اس کے بارے میں 3 باتیں کہی گئی۔ پہلی بات، قمری مہینوں کے نام زمانے جاہلیت سے چلے آ رہے ہیں، سوائے محرم کے۔ اس کا نام سفر اول تھا، جسے تبدیل کر کے بعد میں محرم رکھا گیا۔ علامہ سیوطی کی کتاب ہے الدیباج، انہوں نے اپنی اس کتاب کی 3ری جلد میں یہ بات لکھی ہے۔ اسی طریقے سے جواہرۃ اللغہ اہل ابن دریب کی ہے، اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 2، عربوں نے اس کا نام محرم اس لیے رکھا کہ وہ لڑائی جھگڑے کو اس میں جائز نہیں سمجھتے تھے۔ منظور افریقی لسان العرب جن کی کتاب ہے کئی جلدوں میں، اس میں انہوں نے اس بات کو ذکر کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ علامہ ابن کثیر کیا کہتے ہیں 3ری وجہ ذکر کرتے ہوئے؟ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس مہینے کی حرمت میں تاکید پیدا کرنے کے لیے اس کا نام محرم رکھا گیا ہے، کیونکہ عرب اسے کسی سال حلال قرار دے لیتے تھے اور اس کی جگہ دوسرے مہینے کو حرمت والا قرار دے لیتے تھے۔ اس بنیاد پر اس کو محرم کہا گیا تاکہ اس کو کوئی نہ حرام کر سکے اور نہ حلال کر سکے، وہ اپنی جگہ پر برقرار رہے۔ علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بڑی تفصیل سے اس کے اوپر گفتگو کی ہے۔ اچھا، مہینے کو جو نام، ہفتوں کی جو نام ہے، اس پر بھی علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے۔ یہ تیسرا نقطہ کہ ماہ محرم کو محرم کیوں کہتے ہیں۔ چوتھا نقطہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت کیا ہے، اس مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ نمبر 1، اس مہینے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے، حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے۔ دوسری فضیلت ہے کہ اسے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس مہینے کو، محرم کو، ہجری سال کا پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہمارا جو عربی سال شروع ہوتا ہے محرم سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد میں جا کر کے ذی الحجہ کے اوپر ختم ہوتا ہے۔ جو مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہے ذی الحجہ کا، 1-2 دن میں وہ کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد میں ابھی 1447 چل رہی ہے ہجری، اور اس کے بعد میں یہ مہینہ جب ختم ہوگا تو محرم پہلا مہینہ ہوگا، اور سال کون سے ہوگا 1448 ہجری۔ یہ دوسری فضیلت ہے کہ اسے ہجری سال کا پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اب دیکھیے کہ دنیا کے اندر جتنی بھی قومیں پائی جاتی ہیں ان کی اپنی کوئی نہ کوئی تقویم ہے، اپنا کوئی نہ کوئی کیلنڈر ہے، اور اسی حساب سے کیا ہے وہ اپنا سارا کام کاج کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کی تقویم کیا ہے؟ ہجری سال ہے، محرم سے شروع ہوتا ہے اور وہیں سے یہ ساری چیزیں عمل انجام دی جاتی ہیں۔ تو یہ دوسری فضیلت ہے۔ اب یہیں پر ضمناً ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہجرت کی ابتدا تو اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوئی، اللہ کے رسول نے ہجرت کیا،
تو پھر اس کے بعد میں سن ہجری کی ابتدا کب ہوئی؟ سن ہجری کی ابتدا اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں ہوئی، بلکہ کب ہوئی؟ سن ہجری کی بنیاد اور اس کا استعمال سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے زمانہ خلافت سے ہوا۔ سن ہجری کا آغاز اور اس کا استعمال سن 17 ہجری میں حضرت عمر فاروق کے زمانے خلافت سے ہوا۔ تاریخ میں یا اسی طریقے سے آپ فتح الباری کے اندر مناقب الانصار کے تحت جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں اس کا آغاز اور اس کی ابتدا کی ہوئی۔ آتا ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمن کے گورنر تھے، ان کے پاس حضرت عمر کے فرامین آتے تھے جن پر تاریخ درج نہیں ہوتی تھی۔ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے توجہ دلانے پر حضرت عمر نے صحابہ کو اپنے یہاں جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا کہ بھائی کوئی ایسا سال ہونا چاہیے، کوئی ایسی تقویم ہونی چاہیے کہ تاکہ ہماری بھی اپنی تاریخ محفوظ رہے اور اسی طریقے سے ہم اپنے سارے معاملات کو لکھ سکیں۔ باہمی خیالات کے بعد قرار پایا کہ ہم اپنے سن تاریخ کی بنیاد واقع ہجرت کو بنائیں اور اس کے بعد میں اس کی ابتدا محرم سے کی جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے ہجرت تو جا کر کے سفر میں شروع کیا تھا اور جا کر کے ربیع الاول کے اندر پورا ہوا، تو اس کو محرم سے کیوں شروع کیا اور اس کی بنیاد اس پر کیوں رکھی؟ تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 نبوت کے ذوالحجہ کے بیچ میں بیعت عقبہ اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا عزم اور منصوبہ طے کر لیا تھا۔ ذوالحجہ کے وسط میں بیچ میں آپ نے ہجرت کا منصوبہ بنا لیا تھا، لیکن چونکہ اللہ رب العزت کا حکم نہیں آیا تھا اس بنیاد پر آپ نے ہجرت نہیں کی تھی، اور ذوالحجہ کا مہینہ ختم ہونے کے بعد جو مہینہ آتا ہے اور جو چاند طلوع ہوتا ہے وہ محرم کا ہے۔ اس بنیاد پر صحابہ نے کیا کیا، اس کی ابتدا محرم سے کی، اور اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت پہ اس کو رکھا۔ اور ہجرت پہ کیوں رکھا؟ تمام جو تقویم پائے جاتے ہیں ان کا تعلق کسی نہ کسی واقعے سے ہے، اس لیے ہجرت کے واقعہ جو ہے یہ چونکہ ایک مظلوم اور بے بسی کی داستان ہے، اللہ کے رسول نے مجبوراً مکہ کو چھوڑا، آپ کو ستایا گیا، آپ کو مارا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے صحابہ کرام کو کس طرح تکلیفیں دی گئی، یہ ساری چیزیں سیرت کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، موجود ہے نا۔ آپ نے جب مکہ چھوڑا تو آپ کیا کہا تھا کہ مکہ تو میرے نزدیک بہت محبوب ہے، اور اگر ان مکہ والوں نے مجھ کو مجبور نہ کیا ہوتا تو میں تجھے چھوڑ کر کے یہاں سے نہیں جاتا۔ تو ایک مجبوری کی داستان ہے وہ، اس پر کیا کیا صحابہ کرام نے اس کی بنیاد رکھی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کی۔ تو دوسری فضیلت ہے کہ اسے سن ہجری کا پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔ تیسری فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا ہے، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، جو کسی اور مہینے کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے۔ چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں نفلی روزہ رکھنے کو رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا ہے۔ پانچویں فضیلت، اس مہینے میں ظلم و تعدی اور معاصی یہ حرام ہے۔ یہ 5 فضیلتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1،
نمبر 1 کیا ہے؟ حرمت کے مہینوں میں سے ایک ہے. نمبر 2 ہجری سال کا پہلا مہینہ ہونے کا شرف حاصل ہے. تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. نمبر 4 اس مہینے کے اندر روزہ رکھنا رمضان کے بعد سب سے زیادہ افضل ہے. نمبر 5 اس ماہ میں ظلم اور معاصی حرام. اس موضوع کا 5واں نقطہ ہے کہ ماہ محرم کے اندر کون سے اعمال انجام دیے جائیں. تو تمام چیزوں کو پڑھنے کے بعد جو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس مہینے میں روزے کی پابندی، خصوصاً عاشورہ کے روزے کے سوا اور کوئی چیز ثابت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. صرف کیا کیا جائے گا؟ روزہ رکھا جائے گا. اس کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے. تو بکثرت آپ اور ہم اس کے اندر روزہ رکھ سکتے ہیں. خاص طور سے عاشورہ کے جو روزے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. اس کے علاوہ اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے اس مہینے کے اندر اور کوئی روزہ ثابت نہیں ہے. عاشورہ کے روزے کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے گزشتہ سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَا أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَن يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهَا. صحیح مسلم کی روایت ہے. عاشورہ کا روزہ یہ پہلے ایک سال یا گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا کیا ہے؟ کفارہ ہوتا ہے. اسی ضمن میں یہ بھی ہم جانتے چلیں کہ عاشورہ کا روزہ اس کا حکم کیا ہے. عاشورہ کا روزہ پہلے فرض تھا، بعد میں چل کر کے جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی تو اس کو سنت قرار دے دیا گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ قریش بھی زمانے جاہلیت میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے تھے مکہ کے اندر. اور اس کے بعد میں جب آپ مدینہ آئے تو وہاں بھی آپ نے روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن جب رمضان کے روزے کی فرضیت ہوئی تو عاشورہ کا روزہ ترک کر دیا گیا اور اللہ کے نبی نے کہا فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ. اختیار دے دیا گیا کہ جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے روزہ نہ رکھے. دوسری روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ آئے اور آپ نے روزہ رکھا تو دیکھا یہود بھی روزہ رکھتے ہیں. پوچھا یہود کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ تو کہا کہ اس کی تعظیم کی بنیاد پر یہود اس کی تعظیم کرتے ہیں. بلکہ ان کے پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس دن اللہ رب العزت نے بنو اسرائیل اور حضرت موسیٰ کو فرعون اور اس کی قوم نے نجات دی تھی، جس کی خوشی میں حضرت موسیٰ نے کیا کیا تھا؟ روزہ رکھا تھا. اس لیے ہم بھی چونکہ ان کی امت ہیں اس لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ وہ حضرت موسیٰ کی اتباع کر رہے ہیں تو آپ نے کیا کہا تھا صحابہ سے کہ تم بھی روزہ رکھو، اور یہ بھی کہا انا احق بموسیٰ منکم، میں تمہاری بنسبت موسیٰ کا زیادہ حقدار ہوں. اور اس کے بعد میں آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے یہودیوں کی مخالفت کا بھی حکم دے دیا. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں اگر آئندہ سال باقی رہا تو میں 9ویں ذی الحجہ کو بھی روزہ رکھوں گا. صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ آنے والے سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. آپ نے اس دن کو نہیں پایا، اس مہینے کو نہیں پایا، لہذا چونکہ آپ نے ارادہ کیا تھا لہذا کیا کیا جائے گا؟ مخالفت میں 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھا جائے گا.
یہ عاشورہ کے روزے کے بارے میں. عاشورہ کے روزے کا طریقہ کیا ہے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لمبی بحث کیا ہے اور اس کے بعد میں پھر ذکر کیا ہے صوم عاشورہ کے مراتب، اس کا مرتبہ کیا ہے، کیسے روزہ رکھا جائے. نمبر 1 ادنا، سب سے ادنا کہا 10 محرم کا روزہ رکھنا، صرف 10 محرم کا، یہ سب سے ادنا ہے. نمبر 2 اس سے اونچا 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھنا، اور اس سے اونچا 9، 10 اور 11 کو روزہ رکھنا. ادنا، اس سے اعلیٰ اور پھر اس سے اعلیٰ. 10 تاریخ کو صرف روزہ رکھنا، 9 اور 10 کو روزہ رکھنا، اور 9، 10 اور 11 کو روزہ رکھنا. اگر کوئی انسان 9 اور 10 کو روزہ نہیں رکھ پاتا ہے تو ایسی صورت میں 10 اور 11 کو بھی روزہ وہ رکھ سکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ آئندہ آنے والے سال اگر میں زندہ رہا تو میں 9ویں تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. اور ابن عباس کا اپنا قول ہے، انہوں نے بیان فرمایا خالف الیہود وصوم یوم التاسع والعاشر، یہود کی مخالفت کرو اور 9ویں اور 10ویں تاریخ کو کیا کرو، روزہ رکھو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صوم یوم عاشورہ، عاشورہ کا روزہ رکھو، وخالفوا فیہ الیہود، اس میں یہود کی مخالفت کرو، صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما، اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک دن روزہ رکھو. یہ عاشورہ کے روزہ رکھنے کا 9 اور 10 تاریخ کو صرف روزہ رکھا جائے، یا 9، 10 کو، یا 9، 10، 11 تینوں کو. اور ایک حدیث کے مطابق اگر 9 اور 10 کو نہیں رکھ پاتا ہے تو 10 اور 11 کو روزہ رکھے. یہ اس کا طریقہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اسی طریقے سے صحابہ کرام سے ثابت ہے. یہ ماہ محرم کے روزے کے آداب ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی گئے. اور آخری جو نقطہ ہے ماہ محرم کی بدعات و سیئات، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ ماہ محرم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے صرف ایک عمل ثابت ہے. وہ کون سا؟ بکثرت روزہ رکھنا، خاص طور سے عاشورہ کا روزہ رکھنا اور اس کی پیروی کرنا. اس کے علاوہ اللہ کے نبی سے اور صحابہ سے کوئی اور عمل ثابت نہیں ہے. لیکن آج کیا ہے، امت محمدیہ کی ایک بڑی تعداد نے اس کے اندر بہت ساری بدعات اور خرافات کو رائج کر لیا ہے اور اپنی طرف سے گھڑ کر کے اور اس کے بعد میں اس کو انجام دیتی ہے. ماہ محرم کے اندر جو بدعی اعمال انجام دیے جاتے ہیں ان میں سب سے پہلی بدعت ہے کہ جیسے ماہ محرم کی آمد کا وقت ہوتا ہے ہر طرف اسٹیج بننا شروع ہو جاتے ہیں. ہر جگہ اسٹیج بننا شروع ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ان اسٹیجوں سے تقریروں کا سلسلہ ہے اور اسی طریقے سے اور دیگر چیزوں کا سلسلہ ہے شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کو جانے دیجیے. یہ واقعہ بہت بعد کا ہے اور صحابہ کرام اس زمانے میں موجود تھے، انہوں نے نہیں کیا، نہ اسی طریقے سے تابعین نے کیا، نہ تبع تابعین نے کیا. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیں آپ کہ 10ویں تاریخ کی جو عظمت ہے نا، یہ حضرت امام حسین کی شہادت سے اس کا تعلق ہے ہی نہیں. اس کی فضیلت اور اس کی عظمت بہت دنوں سے چلی آ رہی، جیسا میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول نے دیکھا یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے تو پوچھا کہ تم روزہ رکھتے ہو؟ تو کہا کیونکہ اللہ رب العزت نے اس تاریخ کو حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی تھی اور اس کے شکرانے میں حضرت موسیٰ نے روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی روزہ رکھ رہے ہیں. حضرت موسیٰ کا زمانہ کیا ہے، اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ کے بعد پھر جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ہے.
ہاں یہ اور بات ہے کہ اتفاق سے اسی تاریخ کو یہ واقعہ بھی پیش آ گیا اور لوگوں نے کیا کیا، ساری فضیلتیں لے جا کر کے اسی واقعے سے جوڑ دیا، حالانکہ اس دن کی فضیلت کا حضرت حسین کے واقعے سے اور آپ کی شہادت سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو اسٹیج لگتے ہیں اور اس کے بعد میں وہاں سے تقریریں کی جاتی ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ سنی علماء موضوع اور من گھڑت روایات کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہتے ہیں، تبرہ بازی کی جاتی ہے۔ تبرہ بازی کس کو ہے؟ صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ لیکن دو طرح کی بدعت ہے یہاں، کہیں غم کی شکل میں ہے اور کہیں خوشی کی شکل میں وہ بدعت منائی جاتی ہے۔ غم کی شکل میں کیا ہے؟ پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک ماتم کیا جاتا ہے نا، محفلیں قائم ہوتی ہیں، اس کے اندر امام حسین کی شہادت کے واقعات پڑھے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر رویا جاتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں، اور سینہ کوبی کی جاتی ہے، ساری چیزیں۔ اور ایک طرف کیا ہے؟ خوشی کے آڑ میں لے کر کے، اور اس کے بعد میں پھر اس کو وہ بدعت ایجاد کر لی گئی۔ تو سب سے بڑی بدعت جو ہے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، تبرہ بازی کی جاتی ہے، جبکہ کیا ہے، صحابہ کرام اللہ کے رسول کی ذات کے بعد سب سے افضل ذات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کرنا چاہے تو ان کے آدھے مد، ان کے ایک مد آدھے مد کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اور حضرت عبداللہ بن حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ اصحاب محمد کو برا بھلا نہ کہو، ان کا ایک گھڑی اللہ کی عبادت کے لیے کھڑا ہونا تمہاری پوری زندگی کے عمل سے بہتر ہے، ہماری پوری زندگی کے عمل سے بہتر۔ یہ صحابہ کرام کا مقام، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ان صحابہ کرام کو کیا ہے؟ گالیاں دی جاتی ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے، غلط یعنی موضوع اور منکرات یا اس طریقے سے روایات کا سہارا لے کر کے، اور اسی یعنی غلط روایات کو بغیر چھان اور پھٹک کیے ہوئے سنی علماء کرام اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ شیعہ جو حضرات ہیں، روافض ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ چند صحابہ کرام کو چھوڑ کر کے سب کو منافق گردانتے ہیں، سب کو دین کا دشمن مانتے ہیں، حضرت علی کا دشمن مانتے ہیں، اہل بیت کا دشمن مانتے ہیں، ساری چیزیں، اور ان کے برخلاف لا کر کے کھڑا کرنے کی، تمام صحابہ کرام کو کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیے علامہ احسان الہی ظہیر کی کتابیں ہیں، الشیعہ والسنہ، الشیعہ واہل البیت، اسی طریقے سے اور دیگر کتابیں ہیں، شیعہ اور صحابہ کرام، اہل بیت سے صحابہ کرام کے تعلقات کس طریقے سے رہے ہیں، ساری روایت آپ پڑھیں گے تو آپ افسوس کریں گے کہ شیعوں نے کس طریقے سے گڑھ کر کے اس کو اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کی ہے اور لوگوں کو اس سے دور کرنے کی کوشش کیا ہے، تو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتا ہے۔ دوسری جو چیز ہے، دوسری بدعت، نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے۔ کیا کیا جاتا ہے؟ نوحہ اور ماتم۔ دیکھیں آپ سینہ کوبی، شیعوں کی محفل کو آپ دیکھیں، نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے، ہاتھ کے اندر بلیڈ لے کر کے، زنجیریں لے کر کے، تلواریں لے کر کے، اور اس کے بعد میں سینہ کوبی کی جاتی ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کسی کے مرنے پر نوحہ اور ماتم کرنا یہ حرام ہے۔ اگر گھر میں کسی عام آدمی کی وفات ہوئی ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک آپ سوگ منا سکتے ہیں، اور اگر کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو 4 مہینہ 10 دن تک وہ سوگ منا سکتی ہے، اس سے زیادہ سوگ منانا یہ جائز اور درست نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ۔ تو نوحہ اور ماتم کرنا کیا ہے؟ حرام۔ اچھا، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے جی؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے عیب کو چھپانا ہے،
اور اپنی غلطی کا سارا وبال دوسروں کے سر پہ ڈالنا ہے کہ ہم غم کریں گے، ماتم کریں گے تو دنیا کے لوگ سمجھیں گے کہ ہاں حضرت حسین کی شہادت پر ان کو بہت تکلیف ہے۔ جب اتنی تکلیف ان کو ہے تو صحیح معنوں میں انہوں نے کچھ نہیں کیا ہوگا۔ کس نے کیا ہے؟ ان لوگوں نے کیا ہے جو اس تاریخ کو خوشی مناتے ہیں۔ اور خوشی کون مناتا ہے؟ جو آپ کو اہل سنہ والجماع کہتے ہیں۔ کیسے؟ ڈھول بجایا جاتا ہے، تاشے بجائے جاتے ہیں، اشعار پڑھے جاتے ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر ہم نے قتل کیا ہوتا نا تو ہم نوحہ کیوں مناتے؟ ارے قاتل تو یہ لوگ ہیں جو خوشی منا رہے ہیں۔ بھائی کسی کے مرنے پہ ڈھول بجاتا ہے؟ کسی کے گھر کسی آدمی کا انتقال ہو جائے کہ اپنے گھر کے کسی فرد کے انتقال پر وہ ڈھول بجائے گا، تاشا بجائے گا؟ نہیں بجائے گا، لیکن بجا رہے ہیں اس لیے کہ ان کو حضرت حسین کے مرنے پر، ان کی شہادت پر کیا ہے؟ خوشی۔ اچھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں نوحہ اور ماتم کس پر کیا جاتا ہے؟ اگر بفرض مان بھی لیا جائے تو کس پر کیا جاتا ہے؟ مردوں پر۔ اور شہداء کیا ہے؟ اللہ کے یہاں زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اچھا اگر یہ بھی مان لیا جائے کہ بعد میں بھی منا سکتے ہیں تو پھر ایک لمبی تاریخ ہے۔ حضرت حسین کے علاوہ حضرت حمزہ شہید ہوئے، حضرت عثمان کی شہادت بڑی دردناک ہے، قرآن پڑھنے کی حالت میں ان کو شہید کر دیا گیا، حضرت عمر کو شہید کیا گیا، یکم محرم الحرام کو ان کو دفن کیا گیا، حضرت علی کی شہادت جو حضرت حسن حسین کے والد ہیں، حضرت حسن کو زہر دے کر کے قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، سب کیا ہے؟ یہ بھی شہادت ہی ہے نا۔ تو ایسے لوگوں کی شہادت کے اوپر کیوں نہیں منایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ ان شہادت کی ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں نے کبھی ذکر کیا تھا آپ سے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر وہ خوشی اس لیے کہ ماتم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی جو ایک بیوی تھی وہ کہاں کی تھی؟ ایران کی تھی۔ بیوی کا ایران سے ہونے کی بنیاد پر یہ ساری چیزیں کیا ہے وہ انجام دے رہے ہیں، ان کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، حالانکہ کیا ہے؟ قاتل وہی ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے تیسری بدعت، ہم جب تقریر کرتے ہیں، ہمارے علماء جب تقریر کرتے تو کیا کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین کربلا کے میدان میں پیاسے بھوکے اللہ کے راستے میں انہوں نے اپنی جان دے دی، شہید ہو گئے اللہ کے راستے میں۔ لیکن جب 10ویں محرم آتی ہے تو کیا کرتے ہیں جی؟ سبیلے لگاتے ہیں، جگہ جگہ آپ دیکھیے اسٹیج لگتے ہیں، وہاں سبیلے لگتی ہیں، اور جب قافلہ گزرتا ہے تو ان کو پلایا جاتا ہے، یا ویسے ہی گزرنے والے وہاں پیتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اسی لیے شیعہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو یہ سبیل بھی بانٹتے ہیں، ان کو خوشی ہے حضرت حسین کی شہادت پر، اس لیے پانی بھی بانٹتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے جو اللہ کے رسول کی سنت ہے، کیا کرتے ہیں؟ سبیل لگاتے ہیں، سبیل بانٹتے ہیں لوگوں کے درمیان، تعزیہ بنایا جاتا ہے، ڈھول تاشے بجائے جاتے ہیں۔ حضرت حسین کی قبر کی شبیہ سب سے پہلے 352 ہجری میں معز الدولہ نے لا کر کے اس ہندوستان کے اندر کیا ہے بنانے کی کوشش کی جو ہے، اور تعزیہ لا کر کے، ابھی دیکھیے آپ آئے گا نا تعزیہ رکھی جائے گی تو کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جا کر کے لوگ اپنے سر کو جھکاتے ہیں، اور سجدہ کس کو جائز ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا اللہ الذی خلقہن، نہ سورج کو سجدہ کرو، نہ چاند کو سجدہ کرو، اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔
نظر و نیاز مانا جاتا ہے. ہاں جیسے محرم آنے کو ہوتا ہے نا، بہت ساری عورتیں نظر و نیاز مانتی ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو گیا تو ایسا کریں گے، یہ کام ہو گیا تو ایسا کریں گے، اور خاص طور سے حضرت امام حسین کے نام کی نظر مانتے ہیں. بچوں کو ہرا کپڑا پہنایا جاتا ہے، تعزیہ کے نیچے سے ان کو گزارا جاتا ہے. نظر ماننا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن کس کے لیے؟ اللہ کے لیے جو ہے، ہاں اللہ کے لیے. من نظر ان یطیع اللہ فلیطیعہ، اللہ کی اطاعت کے لیے نظر مان سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں جو ہے. اور اس کے بعد میں پھر ایک اور عمل ہے، جیسے محرم کا مہینہ آنے کو ہوتا نا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بچے جو چھوٹے ہوتے ہیں ان کا ختنہ نہیں کرواتے ہیں، سال بھر محرم کے مہینے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب پہلی تاریخ آتی ہے تو پہلی تاریخ سے لے کر کے 10 تاریخ تک کیا ہے، ختنہ کرواتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں انگلی کٹا کر کے شہادت میں نام لکھانا. کہتے ہیں ہم حضرت حسین کے نام پہ کیا ہے یہ کام کر رہے ہیں جو ہے، نعوذ باللہ من ذالک جو ہے. اور اس کے بعد میں 10ویں تاریخ کو جب آتا ہے خوشی منانے کے لیے، تو اسی طعام بہت سارے کھانے بنائے جاتے ہیں، کھچڑے ہیں، پکوڑے ہیں، اور اس کے بعد میں آسا ہے، ملیدہ ہے، سب بنا کر کے، اور اس کے بعد میں لوگوں کو کھلایا جاتا ہے، لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے مختلف موضوع روایت کا سہارا لے کر کے. اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں، شریعت کی نگاہ میں مردود ہیں، غیر درست ہیں. خلاصہ کلام یہ ہے کہ محرم کے دن، عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے علاوہ اور کوئی عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ساری کی ساری چیزیں بدعت ہیں، اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا؟ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. تو یہ چند نکات تھے جن کو نہایت اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کے اوپر اچھے طریقے سے غور کرنے اور ان پر اچھے طریقے سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.